آج ہم بات کریں گے کہ بریلوی مذہب کے اندر نبی پر ایمان لانا تو فرض ہے، لیکن اس کی اطاعت فرض نہیں ہے معاذ اللہ۔ پھر تو نبی بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مقصد کیا رہا؟ پھر اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث کیے ہیں، جن میں کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو اور نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قوم بھٹک رہی ہے اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ اپنی طرف سے ایک نمائندہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کی اطاعت کو ہی مسترد کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے امام احمد رضا خان بریلوی کس طرح سے اپنی اطاعت کروا رہے ہیں، آپ ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ حیات اعلیٰ حضرت کے اندر وصایا شریف کے تحت احمد رضا خان بریلوی وصیت نامے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین گرامی، آپ جانتے ہیں کہ رضا خانی حضرات جس طرح سے علماء حق، علماء دیوبند پر اور اہل دیوبند حضرات پر کس طرح سے الزام تراشی کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں اور ان کو بدنام کرنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے خلاف اور ان کے جھوٹے دعوے پر صفائی دینے کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہمارے اپنے جو سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں وہ ان کے بہکاوے میں نہ آ جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ بریلوی مذہب کے اندر نبی پر ایمان لانا تو فرض ہے، لیکن اس کی اطاعت فرض نہیں ہے معاذ اللہ۔ پھر تو نبی بھیجے جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ مقصد کیا رہا؟ پھر اللہ نے 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا کے اندر مبعوث کیے ہیں، جن میں کچھ نبی ہیں، کچھ رسول ہیں۔ بریلویوں کے حکیم الامت احمد یار خان نعیمی، ان کے صاحب زادے مفتی اقتدار خان نعیمی، انہوں نے اپنے والد کی نامکمل تفسیر کو مکمل کرنے کی کوشش کی، اور اس کے اندر تفسیر کے تحت انہوں نے کیا کچھ باتیں لکھی ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ ہمارے پاس تفسیر نعیمی موجود ہے۔ تفسیر نعیمی کے صفحہ نمبر 202 سورہ مریم، اس کے تحت کیا لکھتے ہیں؟ نبی پر ایمان فرض ہے، اطاعت فرض نہیں ہے، لیکن رسالت پر ایمان بھی فرض، اطاعت بھی فرض۔ 1,24,000 انبیاء کرام سب مسلمانوں کے نبی ہیں مگر رسول نہیں۔ مسلمانوں کے رسول صرف آقائے کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے کہ نبی پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن اطاعت اس کی فرض نہیں ہے۔ تو بھائی اطاعت کس کی کرے گا؟ ایمان اسی بات پر تو لایا گیا نا کہ بھائی ہم آپ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی اطاعت کریں گے۔ اللہ پر ایمان لانا اسی بیس پہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی، اس کی ذات کو مانا جائے گا۔ جب اس کی ذات کو ہم نے تسلیم کر لیا تو اس کے حکم کے مطابق اب چلنا ہے۔ احمد یار خان نعیمی کے صاحب زادے نے کس قدر گمراہ کن باتیں کی ہے کہ نبی پر ایمان لانا فرض ہے، اطاعت فرض نہیں ہے۔ کیوں اطاعت فرض نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، نبی پر اطاعت فرض نہیں ہے، صرف رسولوں کی اطاعت جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس دور میں صرف نبی تھے، کوئی رسول نہیں آیا لیکن نبی آئے، تو لوگوں نے ان کی اطاعت کی یا نہیں کی؟ اور اگر نبی کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ اسی وجہ سے نا کہ اطاعت وہ کرے، صرف ایمان لا کر بیٹھ جانا اور تسلیم کر لینا، بھائی ٹھیک ہے آپ ہمارے نبی تو ہیں لیکن آپ کی ہم کوئی بات نہیں مانیں گے، آپ کی اطاعت نہیں کریں گے، تو فائدہ کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ کسی بھی رسول کو اور نبی کو بھیجتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قوم بھٹک رہی ہے اس کو راہ راست پر لایا جائے۔ اپنی طرف سے ایک نمائندہ اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، لیکن انہوں نے نبی کی اطاعت کو ہی مسترد کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن ان کے امام احمد رضا خان بریلوی کس طرح سے اپنی اطاعت کروا رہے ہیں، آپ ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ حیات اعلیٰ حضرت کے اندر وصایا شریف کے تحت احمد رضا خان بریلوی وصیت نامے میں کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا دین و مذہب، کیا کہا؟ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی احمد رضا خان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو میرا دین ہے، جو میرا مذہب ہے، بھائی تمہارا مذہب کیسے ہو گیا؟ مذہب تو مذہب اسلام ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے شریعت ہے، یہ تمہارا کیسے ہو گیا؟ تمہارا مذہب کیسے ہو گیا؟ تمہارا دین کیسے ہو گیا؟ اس کے اوپر تم دلیل سے ثابت کرو۔ مذہب اسلام کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے جو اس کو پرسنل بنا لیا جائے۔ پہلی غلطی تو یہ کہ میرا دین و مذہب نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہاں کہنا یہ چاہیے تھا کہ مذہب اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنا، مذہب اسلام پر، اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرنا، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن احمد رضا خان نے اس کو اپنا دین بنا لیا، اپنا مذہب بنا لیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی کیا کہا؟ جو میری کتب سے ظاہر ہے، کتاب بھی اس کی ہے، دین بھی اس کا ہے، مذہب بھی اس کا ہے، تو سارا چیز ہے، یعنی قرآن و سنت کچھ نہیں ہے، قرآن تو اس نے لکھا نہیں،
حدیث پاک تو اس نے نہیں لکھی ہے، تو پھر عمل کس کے اوپر وہ کروا رہا ہے؟ جو کتاب اس نے کسی اور سے لکھوائی ہے، خود تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا، جو کتاب اس نے کسی اور سے لکھوائی ہے اسی پر عمل کرنے کے لیے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دین ہے، یہ میری کتاب سے ظاہر ہے، آپ اسی کے اوپر عمل کرو۔ اس کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، تو لوگوں کو یہ نصیحت کی تھی کہ میرے جانے کے بعد، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، یہ کہا تھا۔ یہ نہیں کہا تھا جو میرا قرآن ہے اس پہ عمل کرنا، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ لیکن احمد رضا خان نے اپنا دین بنا لیا، اپنا مذہب الگ کر لیا، اور اپنی کتاب سے جو چیز ظاہر ہے بس اسی پر اکتفا کرنے کے لیے اس نے کہہ دیا، وصیت کر دی۔ اور آگے کیا کہا؟ ظلم بالائے ظلم دیکھیے، اور آگے وصیت میں یہ لکھتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، یعنی کتابوں کے اندر جو کچھ گند بھرا ہوا ہے اسی پر عمل کرنا ہے، اسی کی اطاعت کرنا ہے۔ اس کے اندر وہابیوں کی برائی ہے، آپ کو کسی بھی صورت میں وہابیوں کو کافر ہی سمجھنا ہے، دیوبندیوں کو کافر ہی سمجھنا ہے، اس کو گستاخ ہی سمجھنا ہے، چاہے آپ نماز نہ پڑھتے ہوں، کیونکہ نماز تو بہت چھوٹا فرض ہے نا، بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ بریلویوں کے لیے نماز بہت چھوٹا سا عمل ہے، ہاں وہ فرض تو ہے لیکن ہر فرض سے اہم فرض نہیں ہے۔ نماز تو قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن احمد رضا خان کی کتابوں سے کیا ثابت ہے؟ دوسرے مسلک کی برائی، تو اس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے اس سے بھی زیادہ فرض ہے کہ تم احمد رضا خان کی کتابوں پر عمل کرو، اس کے دین و مذہب پر چلو، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ استغفر اللہ، کتنی گمراہ کرنے والی بات ہے۔ یہ آخری وصیت تھی اس کی، اور آخری وصیت میں اس نے ڈنڈی ماری ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے آخری دم تک۔ ایک طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو ممبروں پر کہ تم میرے جانے کے بعد قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، اور ایک طرف احمد رضا خان بریلوی وصیت کر رہا ہے کہ میرے دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے اسے مضبوطی سے اس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ احمد رضا خان اپنی کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہ تو حدیث پاک کا جملہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر، حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے، علیکم بالسنہ فإن السنۃ تہدی الی الاطاعہ، کہ تمہارے اوپر سنت کی اطاعت لازم ہے، سنت پر عمل کرنا لازم ہے تمہارے اوپر، اس لیے کہ سنت اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی سنت پر عمل کریں گے گویا ہم اطاعت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھ لیا کہ تفسیر نعیمی کے اندر کیا لکھا ہے کہ نبی پر ایمان لانا تو فرض ہے، اس کی اطاعت فرض نہیں ہے، اور ایک طرف احمد رضا خان بریلوی کہتا ہے کہ میرا دین و مذہب پر عمل کرنا جو میری کتابوں سے ظاہر ہے ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اب بتائیے کہ ایک طرف ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نبی کی اطاعت فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف احمد رضا خان کا دعویٰ ہے کہ میری اطاعت ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اب بتائیے کون زیادہ ترجیح کا حامل ہے؟ ایک طرف احمد رضا خان ہے، ایک طرف کوئی بھی ایک نبی ہے، 1,24,000 میں سے کوئی بھی ایک نبی، آپ کس کی اطاعت کریں گے؟ آپ فیصلہ کیجئے، آپ اس نبی کی اطاعت کریں گے جس کو اللہ نے بھیجا ہے، یا احمد رضا خان کی اطاعت کریں گے جو باتیں اس کی کتاب سے ثابت ہے؟ آپ کے ذمہ یہ فیصلہ ہے۔ یہ غلط سلط باتیں لوگوں کو بتانا یہ ان بریلوی حضرات کا ہی ہے، جب تک یہ دوسروں کو گالیاں نہیں دیں گے خود کو یہ سچا ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی آنکھیں کھول دے اور حق پہچاننے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے آپ اپنی حفاظت کریں جو آپ کو قرآن و سنت سے دور کر رہے ہیں، اپنے پرسنل کتابوں کی طرف لا رہے ہیں، آپ ان کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے ایمان کی حفاظت کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔